الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بھائی تو سب سے پہلی بات آج کے درس کے حوالے سے دیکھیں، ہمارا جو ترتیبی نظام جو درس کا چل رہا ہے وہ ہم تقریباً 11ویں پاروے میں چل رہے ہیں۔ 11ویں پارے میں ہمارا درس قرآن چل رہا ہے جس میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آج کے فرعونوں کے حوالے سے بھی بات سناتا چلوں اور اس بات کو بھی سناتا چلوں کہ فرعون نے، جو ہم قصہ انشاءاللہ کسی وقت تفصیل بیان کریں گے، کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی عبادت گاہیں گروا دی تھیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تم اپنی امت کو اور اپنی جماعت کو لے کر گھروں میں نمازیں ادا کرو، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ تم اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے مساجد، عبادت گاہیں بنی اسرائیل کی گرا دی تھی۔ آج کے فرعونوں کا بھی یہ حال ہے کہ مسجدیں تو گرا رہے ہیں، لیکن تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بھی قوم پوری کو انہوں نے بزدل بنایا ہوا ہے کہ سفیر نکال دیں گے تو ہم بھوک مر جائیں گے۔ میری بات سنیے پہلے غور سے میری بات سنیے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے ظالم پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا مظلوم پر آتا ہے۔ ظالم تو ظالم ہے ہی، لیکن مظلوم کیوں خاموش ہے، کیوں واویلا نہیں کر رہا، مجھے اس پر زیادہ غصہ آتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے نظریے، اسلام کے عقیدے پر بننے والا ملک ہے۔ اس کا نظریہ، اس کا وجود، اس کا آئین اسلامی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے حساب سے جس ملک کا سفیر جس ملک میں رہتا ہے وہاں کے قوانین کی اس نے پابندی کرنی ہوتی ہے۔ انڈیا میں اگر پاکستان کا سفیر بیٹھا ہو اور پاکستان انڈیا کے مذہب یا انڈیا کے کسی سرحد کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سفیر کو نہیں بلایا جاتا، تو احتجاج نہیں کیا جاتا۔ یہ تو بین الاقوامی ملکوں کا قانون ہے، اور پاکستان اپنے نظریے کے حساب سے ایک اسلامی ملک ہے۔ ہمارے حکمران مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص ختم ہے۔ اب ہم صرف پیسہ کے پجاری بن گئے، پیسہ ملے گا تو ہم ٹھیک ہے، ورنہ ہم بھوک مر جائیں گے۔ جن لوگوں نے افغانستان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کو ننگے پاؤں، ننگے جسم امریکہ کے حوالے کیا تھا، وہی آج حکمران بنے بیٹھے ہیں نا۔ پاکستان کے میں رہنے والے افغانستان کے سفیر کو کپڑے اتار کر اس کے گھر سے باہر نکال کر، سفارتی حدود کا تم نے خیال رکھا تھا؟ پاکستان نے خود اس وقت کیوں نہیں خیال رکھا کہ یہ ہمارے پاس سفیر ہے، ہم اس کو نہیں نکال سکتے، ہم کیوں دیں تمہیں؟ اس وقت تو سونے کے تھال میں رکھ کر پیش کر دیا، کیونکہ پیسہ ملنا تھا، پیسہ مل رہا تھا، ڈالر مل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آج بھی ان کو ڈالروں کی تلاش ہے کہ ڈالر کہیں نہ کہیں سے مل جائیں، ایمان بکے تو بک جائے، پاکستان کا مذہبی تشخص ختم ہو جائے تو ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ میرا اور آپ کا یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارے نوکر ہیں، یہ ہمارے پیسے پہ پل رہے ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے تشخص مذہبی کو ختم کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہم تو بھوک مر جائیں گے۔ کبھی عوام نے آپ سے کہا ہے کہ ہم بھوک مر رہے ہیں؟ بھوکے بھی یہی مریں گے، کیونکہ ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہونے والی اگر سفیر کو نکال دیا گیا۔ اور یہ قانون ہے، میں نے کہا بین الاقوامی قانون ہے کہ جس ملک کا تشخص مذہبی ہے، ہمارا ملک مذہبی ہے، مذہب کی بنیاد پر ہمارا ملک وجود میں آیا ہے، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر ہمارے مذہب کے بارے میں کچھ کہتا ہے ہم اس کے سفیر کو احتجاجاً نکال سکتے ہیں، یہ قانونی حق ہے ہمیں۔ یاد رکھیں، میں ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، لیکن ہم ہیں کہ ہم بکریاں بھیڑ بنا دی گئی ہیں، ہے نا۔ ہم ظالم پر اتنا غصہ نہیں، مظلوم پر غصہ آنا چاہیے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو نوکر سمجھا ہوا ہے حکومت کا، گورنمنٹ کے ہم نوکر ہیں، بس جو گورنمنٹ کا آرڈر ہوگا ہم بھیڑوں کی طرح سن دھرتے ہوئے اس کو پورا کریں گے۔ نہیں، ہم آزاد ہیں، یاد رکھیے گا، ہم غلام نہیں کسی کے۔
پہلی یہ بات مجھے درس میں رکھنی تھی. مجھے درد دل، میرے دل میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی جو رمضان شریف میں لوگوں کو شہید کیا گیا. میں اور کچھ زیادہ برے الفاظ روزے میں بتا نہیں سکتا کہ انہی لوگوں نے پہلے معاہدہ کیا ہے، پھر انہی لوگوں نے اسی معاہدے کو توڑا ہے، پھر مسلمانوں کو شہید کیا ہے. تو کرنا کیوں تھا؟ معاہدہ کیا کاہے کے لیے جب تم نے نبھانا نہیں تھا؟ جب تم کسی کے ٹٹو ہو، جب تم کسی کے ٹاؤٹ ہو، جب تم کسی کے زر خرید غلام ہو، تو پھر معاہدہ کیا کیوں؟ دستخط کیے کیوں وزیر داخلہ نے؟ دستخط کیے کیوں چیف آف آرمی اسٹاف کے آدمی نے؟ دستخط کرنے کے بعد اب تم اس کے خلاف کارروائی کرنے لگے. کوئی ہے تمہارا دین ایمان، کوئی مذہب؟ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم آزاد ہیں، اور ہمیں دنیا میں اور پاکستان میں اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ جینے کا حق ہے. اگر کوئی اس کو ختم کرتا ہے، میں نے کہا فرعون نے مسجدیں گروائی تھیں، فرعون نے کہا کہ ان کو ختم کر دو، ٹھیک ہے. اب انہوں نے پورے پاکستان میں مذہبی تشخص، ہمارا مذہبی تشخص جو پاکستان کا ہے نا دنیا میں، کہ پاکستان میں دین ہے، مذہب ہے، علماء ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان کو ختم کر کے دکھانا ہے دنیا کو کہ نہیں پاکستان تو اب سیکولر ہے.